بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRN پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ وزیر پرائمری ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر نے پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صحت کے شعبے میں تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ پاکستان کے ڈاکٹر لائق اور محنتی ہیں، سعودی عرب ان کی خدمات سے استفادہ کر سکتا ہے۔ سعودی عرب پاکستانی نرسوں اور پیرا میڈیکل اسٹاف کی خدمات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ حکومت پنجاب نے بیرون ملک ملازمت کے لیے سینئر نرسوں کا چھٹی حاصل کرنا نہایت آسان کر دیا ہے، اور اب ان کی بیرون ملک رخصت کی درخواست پر فیصلہ 4 دن کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ وزیر پرائمری ہیلتھ نے کہا کہ عرب ممالک میں ملازمت حاصل کرنے والے طبی عملے کے لیے عربی زبان کے کورسز شروع کرنے کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پاکستانی لیبر کے علاوہ انجینئرنگ، IT اور دیگر مختلف شعبوں کے پروفیشنلز کی خدمات سے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی طرف سے دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں کی نجکاری سے غریب کے بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اشرافیہ، بیوروکریٹ، سیاستدانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے بچے نجی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ آئین پاکستان ہر شہری کو بنیادی تعلیمی سہولت مفت اور لازمی ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ظہیر احمد عوان، چیئرمین سٹیز ایکشن کمیٹی راولپنڈی نے اساتذہ اور طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی 2.5 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور تعلیم سے محروم ہیں۔ ہمارا آئین کی دفعہ 125A بچوں کی تعلیم کو مفت لازمی قرار دیا گیا ہے، یہ ریاست کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ان خیالات کے اظہار انہوں نے بوائز ہائی اسکول ملت کالونی میں طلباء اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہمیشہ غریب عوام کو رگڑا دیا جاتا ہے۔ تعلیم کے لیے سب سے کم بجٹ 1.7 سے رکھا گیا ہے۔ ہمیں سڑکیں، ترقیاتی کام نہیں چاہیے، تعلیم چاہیے۔ پاکستان میں نوجوانوں کی اکثریت ہے، غریب مزدور دیہڑی دار مہنگائی کے ہاتھوں تنگ 2 وقت کی روٹی انتہائی مشکل سے پوری کر رہے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے سفید پوش لوگوں نے بھی اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں سے اٹھا کر سرکاری اسکولوں میں داخل کروانا شروع کر دیے ہیں۔ ہم سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف بھرپور احتجاجی چلائیں گے اور ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے۔ ہم اساتذہ کرام، صحافی برادری، وکلاء، طلباء، علماء سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری اس سرکاری اسکولوں کی نجکاری کو نامنظور تحریک میں ساتھ دیں۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کی نجکاری کو روکا جائے تاکہ غریب کے بچے تعلیم جاری رکھ سکیں۔ فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی راولپنڈی میں دوسری بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جو عالمی تعاون، خواتین کی بہتری اور STEM میں خواتین کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دوسری انٹرنیشنل کانفرنس ان ایمرجنگ ٹرینڈز ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی میں منعقد کی گئی۔ دنیا بھر کے معروف علماء اور قابل ذکر ریسرچرز نے کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس میں بین الاقوامی تعاون، علمی پیش روی اور STEM میں خواتین کی حوصلہ افزائی کی تاکید کی گئی۔ یہ کانفرنس 2 اکتوبر سے 6 اکتوبر تک جاری رہی، جس کی تنظیم پرو وائس چانسلر فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عزیرہ رفیق اور فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی راولپنڈی کے فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام ہوئی۔ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر شاہد محمود بیگ نے کانفرنس کو نیٹ ورکنگ اور علمی تبادل کو فروغ دینے کے اہم کردار دینے پر سراہا۔ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے پروجیکٹس کی حمایت اور خواتین کی شرکت کی حمایت کرنے کا وعدہ کیا۔ مہمان خصوصی برطانوی پارلیمنٹ ممبر مسٹر افضل خان نے خواتین کو بہتر تعلیمی مواقع فراہم کرنے میں یونیورسٹی کے کردار کو خوب بھرپور انداز میں سراہا۔ کانفرنس کوآرڈینیٹر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ افتخار نے شرکاء، انٹرنیشنل شرکاء اور اسپانسر جیسے ٹیکنالوجی لنک، ریز، NCPC، PSF، HEC ٹیکنالوجیز، سائنس سینٹر اور پاکستان پیور گیس کا شکریہ ادا کیا۔
تقریب کے اختتام پر شرکاء میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بڑی سیاسی قوت بن چکی ہے۔ پنجاب کے عام سیاسی رہنماؤں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت پارٹی کی عوامی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ پارٹی کارکن کسی کو 2013 اور 2018 کے جھولو الیکشن کی تاریخ نہیں دہرانے دیں گے۔ پنجاب کے عوام آزمائے ہوئوں پر دوبارہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مشکل وقت میں ملک سے بھاگنے والوں کو عوام بری طرح مسترد کر چکی ہے۔ ان خیالات کا اظہار پیپلز پارٹی ضلع راولپنڈی کے سیکرٹری اطلاعات محمد شاہد نے پیپلز پارٹی تحصیل ٹیکسلا کے سیکرٹری اطلاعات مقصود خان کے زیر اہتمام سوشل میڈیا کے کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر میاں ہارون قریشی، امیدوار جنرل کونسلر ملک تنویر احمد، چودھری فہیم وقار، راجہ عرفان اسلم اور دیگر بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے غیور عوام اصل تبدیلی کے لیے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ آصف علی زرداری نے ڈٹ کر 12 سال سے بے گناہ جیل کاٹ کر پنجاب کے عوام کے دلوں سے میں گھر کر لیا ہے۔ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ اقتدار پر اصل حق مشکل وقت میں ملک و قوم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والوں کا ہے یا ملک سے بھاگنے والوں کا۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نجی تعلیمی اداروں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ ایپسکا اور ابن سینا لیبارٹری میں مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے بڑی تعداد میں اساتذہ، بچوں اور والدین کو سہولت میسر آئے گی۔ سردار گل زبیر چودھری، ارشد ڈاکٹر طارق محمود اویس اور ایپسکا کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار ڈویژنل صدر عرفان مظفر کیانی نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے کہ تقریب کے بعد کیا۔ سردار گل زبیر نے کہا کہ ایپسکا کا طلباء و طالبات اور والدین کے لیے ایک اور احسن اقدام پاکستان کی بہترین لیبارٹری ابن سینا کے ساتھ MOU، جس کے تحت بچوں اور والدین کو لیبارٹری ٹیسٹ میں 30% سے 50% تک ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ نیز ڈور سٹیپ پر سیمپل کی کلیکشن اور رپورٹ بالکل فری دی جائے گی۔ یہ سہولت بچوں ان کے گھر کے تمام افراد کے لیے دی جائے گی۔ انہوں نے ابن سینا لیبارٹری کے مارکیٹنگ ایگزیکٹو ہارون جاوید بٹ اور سینئر مارکیٹنگ کوآرڈینیٹر کا شکریہ ادا کیا۔ گیا تھا راتوں رات لوگوں کے کان مروڑ کے بازو مروڑ کے کو کہا گیا تھا طریقے سے آپ جوائن کرو۔ بدترین تشدد کے انتقامانہ کارروائیوں کے باوجود 2018 میں پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی مسلم لیگ نون کی 120 سیٹوں کے ساتھ تحریک انصاف کو دھاندلی کے باوجود 120 سیٹیں ملی۔ آزاد امیدواروں کو کہا گیا تھا یہ پہلو۔ اب دیکھیے میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہر بات اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ علیم خان اور جہانگیر ترین دو سیاسی ذہن تھے جو تحریک انصاف میں شامل تھے۔ گراس روٹ لیول کے سیاسی ورکر سے ان کا رابطہ تھا، انہوں نے جوائن کروایا لوگوں کو PTI کے اندر۔ اب عمران خان کو کس نے کہا تھا کہ علیم خان پہ پرچہ دے دو، نیب کا اس کو اندر کروا دو تو اس کی بیوی کو 1.5 گھنٹہ بیٹے کو بٹھا دو تو ملنے آئے۔ عمران خان کو کس نے کہا تھا کہ آپ جہانگیر خان ترین کی بچیوں پہ پرچے دے دیں، اس کو جیل میں بھیج دیں، اس کے اوپر انکوائریاں لگا دیں۔ اب جب یہ سارے عمل کیے اور دو سیاسی لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جو مین سیاست کا محور تھے، سیاسی ذہن کے مالک تھے، جماعت چھوٹنا شروع ہو گئی۔ ساتھ کس کو لگایا؟ جو دو لوگ آج بھاگے میں، ایک کے بعد جیل اور ایک شہزاد اکبر، وہ تباہ و برباد کر کے آج باہر بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ جماعت جب حصے ہوئے ہیں، جس تیزی سے یہ عمارت کھڑی ہوئی تھی کھوکھلی، اسی تیزی سے یہ ٹوٹی ہے۔ اب جن لوگوں کو اختلافات تھے، اب پرچے سے عمران خان نے کرائے تھے، تو یہ جو IPP بھی مادے وجود میں آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب کیا آپشن تھی علیم خان کے پاس اور جہانگیر ترین کے پاس؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ کیا عمران خان کی ذات کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان کا بٹوا نہیں رکھتے ہیں، گاڑی کسی اور کی ہے، کچن کسی اور کا ہے، خرچہ کوئی اور چلا رہا ہے، گھر کوئی اور بنا کے دے رہا ہے، پر میں یہی رک جاؤں گا، اس سے آگے میں جانا نہیں چاہتا۔ مگر اب جن لوگوں نے اربوں روپے لگائے ان پہ پرچے کرا دو، ان کو جیلوں میں ڈال دو۔ بزدار، آج عثمان بزدار کا نام لینے والا کوئی ہے پاکستان کے اندر؟ کسی کو یاد بھی ہے کہ پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے اوپر کیا ظلم ڈھایا گیا؟ بزدار صاحب اخلاقی طور پہ بہت اچھے آدمی، ہماری جماعت میں رہے، ان کے والد سردار فتح محمد بزدار ہماری جماعت میں رہے، بڑے اچھے آدمی، وفادار لوگ ہیں۔ کیا ایکزیت ہی کے پنجاب کا وزیر لگایا جاتا؟ گھر میں بیٹھ کے باہر نکالا، این سے عثمان، این سے عمران، این سے فلاں، پتلے جلا دو، سوئیاں چبو دو اور وزیر اعلیٰ پنجاب بن۔ تو مجھے بتائیں کہ پنجاب سے کیوں بدلہ لیا گیا؟
پورے 4 سال، اور گلزار کی محبت میں پی جی صاحبہ فون کرتی تھی یہ تنگ کرا جیل میں ڈال دو، شام و شام بندہ جیل کے اندر تھا، ہو گیا۔ تو یہ جو پنجاب سے بدلہ لیا گیا ہے، جو غیر فکری عمل ہوتا ہے نا، وہ غیر فکری ہوتا ہے۔ نواز شریف جیسا لیڈر بنتے ہوئے کئی دہائیاں لگتی ہیں، جگہ کاٹنی پڑتی ہیں، جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں، بہادری سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ آج کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹہلنے کا موقع دے، بھائی آپ آگے جناب میں آئیں گے، ایوب پارک میں آپ کو ٹہلنا دو۔ اللہ معاف کرے کس فرعونیت سے اور رونت سے کہتے تھے کہ میں اے سی اتار دوں گا، گھر کا کھانا بند کر دوں گا، جھوک دوں گا، مار دوں گا، الٹا لٹکا دوں گا۔ آج ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ آج خاصے غصے میں پائے گئے ڈی پی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور کوآرڈینیٹر بہر راولپنڈی عطاء اللہ تارڑ نے میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی ناصر بٹ اور مسلم لیگ نون کے رہنما سجاد خان کے ہمراہ حاجی ہاؤس چوگلتا میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میاں نواز شریف انشاءاللہ 21 اکتوبر کو وطن واپس تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی وطن واپسی کے بارے میں اب کوئی رکاوٹ یا ابہام نہیں رہا، تمام طرف وائیں دم توڑ چکی ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کے استقبال کا تاریخ ساز اور مثالی ہوگا اور ان کی واپسی کے بعد پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر 2018 میں جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع ہوگا، کیونکہ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں مہنگائی کا نام نشان تک نہ تھا، لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی تھی، جبکہ 2018 میں ایک منظم سازش کے تحت مسلم لیگ نون کو الیکشن میں ہرایا گیا اور پی ٹی آئی میں لوگوں کو بازو مروڑ کر شامل کروایا گیا۔ الیکشن میں بدترین ہاندھی کے باوجود پی ٹی آئی کو مشکل سے 100 کے قریب سیٹیں ملیں، جبکہ آزاد ممبران کو زبردستی شامل کر کے حکومت بنائی گئی۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ ناصر بٹ جیسے ساتھی میاں نواز شریف کو ملے ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کاز کے لیے جدوجہد کی اور بہت کام کیا۔ یہ پارٹی کی خوش قسمتی ہے کہ ناصر بٹ جیسے مخلص ساتھی ملے ہیں، جبکہ راولپنڈی کی تنظیم ناصر بٹ اور سجاد خان کے شامل ہونے سے مضبوط ہوئی ہے۔ پریس کانفرنس میں سابق امیدوار قومی اسمبلی سردار طارق خان، سٹی تنظیم کے سینئر نیب صدر مرزا منصور بیگ، سابق ڈپٹی میئر بلدیہ راولپنڈی ملک سلطان محمود اور دیگر بھی شریک تھے۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ ناصر بٹ نے مسلم لیگ اور میاں نواز شریف کی فیملی کے لیے بہت محنت کی ہے اور اب بھی پارٹی کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کی قربانیاں پارٹی کے لیے گراں قدر ہیں۔ ناصر بٹ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اپنے قائد میاں نواز شریف کے شاندار استقبال کے لیے ہم راولپنڈی میں زبردست تیاریاں کر رہے ہیں اور راولپنڈی کے تمام رہنما اور کارکن متحد اور اکٹھے ہو کر لاہور اپنے قائد کا شاندار استقبال کرنے کے لیے جائیں گے۔ یہ استقبال مثالی اور تاریخی ہوگا۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی وہ شخص ہے جس نے برطانیہ کی لندن کی میئرشپ کے الیکشن میں یہودی گولڈ سمتھ کے بیٹے جمائمہ کے بھائی اور سابق صالح زیک گولڈ سمتھ کی انتخابی مہم چلائی، مسلمان محمد صادق جو کہ پاکستانی تھے کی مخالفت کی۔ یہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی مسلم دوستی کا ثبوت، یہودیوں کی حمایت کی اور مسلمانوں کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں جیت کر میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون ملک میں حکومت بنائے گی اور ملک کو خوشحال ترقی یافتہ ملک مثالی ملک بنائے گی۔